وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ان کے خلاف تدبیر کی۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان کو میں نے گھاٹا پانے والا بنا دیا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا اس کا یعنی ان کو جواب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی اور قوم نے اس دعوت کو رد کر دیا اور الٹا ان کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ یا سامعین کرام، ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اصل میں نفع دینے والی ذات یا نقصان دینے والی ذات وہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس فائدے کوئی روک نہیں سکتا، وہ فائدہ آپ کو ملے گا آخر کار۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کوئی اس سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اصل میں یہی بات جو ہے ہماری ایمان کی تھوڑی سی کمزوری ہے کہ ہم مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، مخلوق سے ہی ہم فائدہ پہنچانے کی امیدیں لگا لیتے ہیں اور مخلوق کو ہی نقصان دینے کا سبب یعنی ذریعہ گردانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بنیادی طور پہ فائدہ دینے والی ذات یا نقصان دینے والی ذات ہے۔ مثال کے یہ بڑی مثال ہے سامعین کرام ابراہیم علیہ السلام کی کہ مخلوق نے ارادہ کیا اس کو نقصان دینے کا۔ چاہیے تو تھا کہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے، لیکن لبیک نہیں کہا اور ان کو نقصان دینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ان کو نقصان، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ کونی بردہ، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور جتنی جلدی ہماری یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یہ بات کہ آپ تمام امیدیں، تمام فائدے کی توقعات ایک اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور تمام نقصان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ سمجھیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی فائدہ دینے والی یا نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہے، دیگر کسی کے نقصان فلا تخشوہم واخشونی، یہ سورہ مائدہ میں ہے، یہ تم ان سے نہ ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، میرے عذاب سے بچو، میری نافرمانی سے بچو۔ اور مخلوق کے شر، مخلوق دیکھیں آپ کو کوئی شر نہیں پہنچا سکتی، اگر ہوگا بھی تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج آپ کو دے گا۔ اگر یہ بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی ظاہری نقصان آپ کو پہنچتا بھی ہے مخلوق کی طرف سے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور باقی ساری توقعات جو ہے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں، اور مخلوق کا خیال جو ہے فائدہ یا نقصان پہنچانے کا یہ اپنے دل سے نکال دیں، اور ایک ذات کا تصور ذہن میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں کہ ایک ہی ذات ہے جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے، نقصان، اور ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے آپ وابستہ کر لیں۔ تو پھر یہ بات اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں تھوڑا سا نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا آپ کے بارے میں کوئی بھی چیز، تو اللہ تعالیٰ ان اسباب جو بظاہر مخالف ہیں آپ کے موافق کر دے گا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے بہت سی آیت ہے صاحب اکرام۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو رزق دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً سامعین اکرام ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنا جو ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا، ان کے یعنی نقصان سے بچا لیا، جو انہوں نے نقصان مخلوق نے جو نقصان کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، مجھے اب یہ آیت یاد نہیں ہے نمبر صورت، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں نیکوکاروں کو۔ تو قلنا یا نار کونی بردم تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا نا، آپ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں پورا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے سامعین اکرام۔ تو یہاں آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ،
یعنی ایک بال بھی نہیں جلا، ورنہ تھوڑا سا آگ قریب جاتی ہے تو بال تو سب سے پہلے جلتے ہیں نا، لیکن ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ ساری مخلوقات، یہ بات نوٹ کر لیں، ساری مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں صاحب کرام، ہر چیز بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا نہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس پہ کامل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کی بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو یہ ایک یقین پیدا کر لیں۔ تو وہ شاعر کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ آگ پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، ایسا کوئی شعر ہے، مکمل مجھے یاد نہیں ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں ان کو یہ ہوگا، یاد ہوگا، لیکن یہ ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ آگ اب بھی پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، ایسا کوئی شعر ہے سامعین کرام۔ بہرحال مقصد ہمارا شعر و شاعری نہیں ہے سامعین کرام، نہ میں آپ کو اشعار سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو قرآن کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے پہ تکیہ رکھیں، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں، پھر یہ ہے کہ کسی کے نقصان اور شر سے نہ ڈریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اگر اسباب نہیں بھی ہیں، جو جملہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، اسباب نہیں بھی ہیں کام کے ہونے کے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسباب اس کے پیدا کر دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ پاکستان ہے، آپ اپنے بزرگ تو خیر اب وہ نہیں ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کا انگریز تھے اور ہندو تھے، پاکستان کے وجود کا کوئی امکان نہیں تھا، بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا جو اس وقت موجود تھے، جو اس وقت فہم و شعور رکھتے تھے، پاکستان کے بننے کا کوئی امکان تک نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ انگریز چلا جائے گا، اور انگریز جب آئے تھے تو وہ جانے کے خیال سے نہیں آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا ہے، وہ الگ حالات ہیں، آپ کو تاریخ سے معلوم ہو جائے گا، لیکن پاکستان کے وجود کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کس کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت ہمیں عطا کر دی، اس کی نعمت سے ہمیں نوازا، اور کب نوازا؟ وقت کیا تھا؟ لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ آپ تو 14 اگست مناتے ہیں نا، لیکن ہر لیلۃ القدر جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ اپنی آپ تو یعنی ہجری سال تو اتنے وہ نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہجرت کا زیادہ مقام ہے نا صاحب کرام۔ تو قلنا یا نار کونی بردم و سلامن، میں یہی ایک نقطہ کہہ رہا ہوں صاحب کرام کہ آپ کبھی مایوس نہ ہو حالات سے۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لیتا ہے، اپنی منزل بنا لیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب وہ چلتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، ہمارے حضور کے الفاظ ہیں نا، جو صادق الامین تھے، جو سچے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے
کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سامعین کرام، یہ اصل میں ہم اتنا سوچتے اور وہ تدبر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ تھوڑی بھی عقل سے کام لیں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے علاوہ کو حکم دیا قلنا۔ اب قلنا کس طرح کیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آگ نہ جلائے، تو یہ ساری مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں صاحب نکرام۔ تو یہ تھوڑا سا یعنی آگ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ بردم و سلامن علی ابراہیم و ارادو بہی قیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا، یعنی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف ایک تدبیر کی۔ فجعلناہم الاخسرین، ان کو میں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ ظاہر ہے سامعین کرام، پیغمبر کے خلاف جو بھی سازش کرے گا وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نجات دے دی ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ شام و فلسطین کی سرزمین تھی سامعین کرام، عراق ان کا وطن تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ شام و فلسطین، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے وَوَهَبْنَا، چلے میں بتاتا ہوں، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ان کو ہم نے دیا بیٹا اسحاق، وَيَعْقُوبَ نافلہ، یعقوب پوتا، نافلہ زائد، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سب کو صالح بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم نے امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگوں کی ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کو ہم نے وحی کی نیک کام کرنے کی، خیرات نیکی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ میرے بندے تھے، میری ہی عبادت کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو میں نے ان کو نجات دے دی، نجیناہ لوطن، یہ ایک لوط ہی تھے۔ لوط کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ فآمن لہ لوط، ان پہ ایک لوط علیہ السلام نے۔ تو یہاں میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے فالوورز وقتی طور پہ پیدا نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں آج تمام اقوام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو آپ تو اپنا کام کرتے جائیں نا۔ علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو تم پہ تو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوتا ہے تمہیں اس کی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم ہدایت پہ ہو۔ انسان کو اپنی ذمہ داری پورے کرتے رہنا چاہیے سامعین کرام، اور پھر معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تھے مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیں اس وقت تو وہ صرف 11 ہی ان کے حواری تھے، ایک اس میں سے انہوں نے مخبری کی، لیکن بس وہ 11 لوگ تھے، اور پھر اس قوم نے اپنے گمان کی بدولت ان کو نقصان پہنچایا جو بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دے دی۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یعنی آپ حق والے کی بات اگر کوئی قبول نہ بھی کرے، کوئی فالوور نہ ہو، حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے کہ ان کا ایک امتی ہوگا، تو کیا انہوں نے اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک امتی ہو چاہے لاکھوں ہو چاہے کھربوں ہو چاہے اربوں ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنا کام بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل ہوا ہے رب کی طرف سے، اور باقی آپ چھوڑ دیجئے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
کیا اپنی جان آپ ہلکان کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس لیے تو میں نے آپ کو، کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ لوگوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ انسانوں کے اپنے اس پہ ہے، اپنی ول پہ ہے، ارادے پہ ہے۔ باقی داعی کا کام دعوت دینا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے نائبین پیغمبر ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، اس میں مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے، نہیں، یہ میں نے آپ کو اشارہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَوَهَبْنَا، یہ میں نے آپ کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور پھر پوتا دیا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے صالح بنا دیا، امام بنا دیا، جو یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان کو ہم نے وحی کی کہ تم نیک کام کرو، نماز کا نظام قائم کر لو، زکوٰۃ دو اور بندگی کرو، بس۔ تو یہ دیکھیں، یہ صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ یہی ہے سامعین کرام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے کا حکم ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمیں بھی لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا، نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہم سب کا اجتماعی فرض ہے۔ پھر اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بنایا ہوا ہے۔ ہر دین میں نماز تھی، زکوٰۃ تھی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، پھر ایک مجمل، ایک خلاصے کے طور پہ لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف میرے بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط جو ان کے بھتیجے تھے ان کو ہم نے دی حکم اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ان کو ہم نے نجات دی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو برے کام کرتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یہ ایسی قوم تھی جو فاسق تھی، بری قوم تھی، فاسق تھی، نافرمان تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک تھے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس میں مضمون میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کو میں نے حکمت دی۔ حکمت کیا ہے؟ فراست، سمجھ بوجھ، عقل، اور یہ ایک نور بھی ہے سامعین کرام۔ اور یہ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے، یعنی حکمت، فراست، اور اس کا قرآن میں تذکرہ ہے سامعین اکرام۔ تو وہ علم بھی، یعنی یہ پیغمبروں کے ساتھ جو خاص ہے وہ ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، یعنی ان کو ایک لقب بھی دے دیتا ہے نا۔ بہرحال پیغمبروں کی ڈیوٹی تو آج بھی ہو رہی ہے، علماء حق جو ہیں وہ پیغمبروں کی وراثت ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کیا کیا رحمتیں اور فضیلتیں عطا کرتا ہے انہیں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا
ہم ائمۃً یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادہ کیا انہوں نے ایک تدبیر کا نقصان پہنچانے کے لیے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے نجات دی ان کو اور لوط کو، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی عالم جہان والوں کے لیے۔ ووہبنا لہ اسحاق، اور ان کو ہم نے دیا اسحاق بیٹا، ویعقوب نافلہ، اور یعقوب پوتا زائد، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنا دیا امام، یہدون بِأَمْرِنَا، جو میرے حکم سے ان کی ہدایت کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی انہیں، فعل الخیرات، کہ نیکی کا کام کرتے رہو، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، وکانوا لنا عابدین، اور وہ میرے ہی بندے تھے۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دی حکمت اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ان کو نجات دے دی ہم نے اس بستی سے جو برے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہاں وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ان کو داخل کیا ہم نے اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، They planned to harm him, but we made them the worst losers. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، And we delivered him and Lot to the land that we blessed for all people. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، And we granted him Isaac and Jacob as a gift, and each we made righteous. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
And we made them leaders, guiding by our command, and we inspired them to do good works, and to observe the prayer, and to give out charity. They were devoted servants to us. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. And Lot we gave him judgment and knowledge, and we delivered him from the town that practiced the abominations. They were wicked and perverted people. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. And we admitted him into our mercy, for he was one of the righteous. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।